الأنبياء والمرسلين ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تبارك وتعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وقال تبارك وتعالى في قلوبهم مرض. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلاؤها؟ قال كثرة تلاوة القرآن وذكر هازم اللذات الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دل بغض و حسد سے رنجور نہ کر، دل بغض و حسد سے رنجور نہ کر، یہ نور خدا ہے اسے بے نور نہ کر. دل گیا رونق حیات گئی، دل گیا رونق حیات گئی، تم گئے ساری کائنات گئی. آج کے جمعۃ المبارک کے اس مختصر وقت کے اندر میں یہ موضوع عرض کروں گا جس کا نام ہے دل کی اصلاح، یا یوں دوسرے شبدوں میں آپ اس کو دل کی صفائی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر اور لفظوں میں اگر کہا جائے تو اس کو تزکیہ نفس بھی کہا جا سکتا ہے. آپ ہم سب مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان سے کچھ کام کی نفع کی بات، حق بات کہلوائیں، اور اللہ تعالی مجھے بھی اور تمام لوگوں کو تمام باتوں کو خوب اچھی طرح سننے، سماعت کرنے، بعدہ پھر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دھیان ہے سب کا، بہت مختصر وقت ہے، بہت کام کی بات. آپ کا دھیان میرے طرف رہے گا تو بات سمجھ میں آئے گی، ادھر ادھر دھیان رہے گا سمجھ میں نہیں آئے گی. اور یہ کتنا اہم موضوع اور کتنا اہم ٹاپک ہے، یہ پوری بات جب آپ دھیان سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی. انسان کی وجود اور اس کی بقا اور اس کی زندگی کے لیے جس طرح دل کا دھڑکنا ضروری ہے، بعینہ ہی اسی طرح ایک انسان کی زندگی میں اس کی دل کی اصلاح، دل کی صفائی، دل کا تزکیہ ضروری ہے. یعنی ایک انسان کی وجود، اس کی بقا کے لیے دل کی دھڑکن اور اس کی حرکت، جس کو حرکت قلب بولتے ہیں، یہ ضروری ہے. دل دھڑکنا بند کر دے، دل کی حرکت بند ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہتا ہے. اچھا بھلا چنگا انسان ہے، دو ہاتھ بھی سلامت، سر بھی ٹھیک ٹھاک ہے، آنکھیں بھی اچھی ہے، ناک کان چہرے سب کچھ ٹھیک ہے، پیر بھی اچھے ہیں، پارٹس آف باڈی یہ سب کے سب ٹھیک ہے. انسان اپنے وجود کے اعتبار سے بالکل چنگا ہے، اچھا ہے. لیکن دل کی دھڑکن بند ہو جائے، حرکت قلب بند ہو جائے تو پھر اس انسان کو انسان نہیں کہتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ مردہ ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ کہتے ہیں میت سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ہاتھ بھی ٹھیک ہے، پیر بھی ٹھیک ہے، سر بھی ٹھیک ہے، بدن کے سارے حصہ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ انسان فلاں لیٹا ہوا ہے یا سویا ہوا ہے، یا اس کا نام نہیں لیتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو بے نام آتا ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہوتا ہے. ہوتا ہے بھائی؟ دنیا میں اس کے جو ہے نا وجود میں آنے کے بعد اس کا نام رکھا جاتا ہے.
मुस्तहब अमल है अकीका करना, अकीके के साथ उसी दिन रखा जाए तो नूर नला नूर, लेकिन ज़रूरी नहीं है, अकीका करना ज़रूरी नहीं है। कभी आप इस मौके पर इसको सुन लें और अपना दिमाग में बैठा लें और कर्ज़ ले कि आप जो है नामवरी और शोहरत के लिए अकीका करें, तो ये ज़रूरी नहीं है, मुस्तहब अमल है। करें तो अच्छा, नहीं करें तो शरीयत की तरफ से पकड़ नहीं है। तो नाम जब आता है तो उसका कोई नाम नहीं होता, बाद में उसके नाम का तजवीज़ किया जाता है, नाम रखा जाता है, किसी एक नाम से मौसूम किया जाता है, फिर लोग उसको उसी नाम से पुकारते हैं। और अब तो ये बला और ये खुराफात जो है ना औरतों के साथ साथ अब मर्दों में भी ये आने लगी है। इस तरह के खलफशार और जहन के अंदर इस तरह की गंदी बातें आने लगी है कि महल्ले के अंदर किसी का एक नाम हो तो औरत तो कहती ही कहती है, अब मर्द भी हाँ में हाँ मिलाने लगे हैं और कहता है ये तो फलां के उसका बेटा का, ननद का, फूफा का, उसका नाम है। जबकि आप किताबें पढ़ें, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो सबसे ज़्यादा अच्छा और बढ़िया और पसंदीदा नाम है इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक वो अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान है। एक महल्ले में अगर 10 नाम है तो क्या हम नाम नहीं रख सकते हैं? बहर कैफ इंसान या इंसानी बच्चा जब दुनिया में आता है तो बेनाम आता है, और जब जाता है तो बेनाम जाता है। दिल का धड़कना बंद हो गया, दिल की धड़कन अगर रुक जाती है, हरकते क़ल्ब बंद हो जाए तो वो मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। और सबसे पहले इंसान के जाते वक्त जो चीज़ छिन जाती है वो उसका नाम है। जैसे ही दिल की धड़कना बंद हो जाए उसकी मौत हो जाती है, और फिर हम उसको ये नहीं कहते हैं कि यहाँ इमाम साहब है, कारी साहब है, फलाना साहब है, ये कहते हैं कि मौत है, मयत है, लाश है, डेड बॉडी है, ये नहीं कहते हैं कि फला साहब है। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान के वजूद के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, टुकड़ा है, और उस लोथड़े और टुकड़े को दिल कहा जाता है। अब सवाल ये है कि हमारा दिल दिल है या सिल बन गया है? सिल जिसको पत्थर बोलते हैं, क्योंकि दिल को अल्लाह ने कुछ इस तरह बनाया है कि उसके अंदर बुराई और अच्छाई को जज्ब करने की, एक्सेप्ट करने की अल्लाह ने उसके अंदर सलाहियत रखी है। दिल के अंदर ये चीज़ है, लेकिन बात ये है कि जिस इंसान का, जिस अल्लाह के बंदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती का दिल के बजाय उसका दिल सिल हो जाए, तो फिर अब उस दिल के अंदर जो सिल की कैफियत पैदा हो गई है, वहाँ कुरान की बात, हदीस की बात, शरीयत की बात, दीन की बात, मज़हब इस्लाम की बात, अल्लाह और रसूलुल्लाह के बातों का दिल में असर नहीं होता है। ये बातें उस दिल में असर नहीं करती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान के वजूद में गोश्त का एक लोथड़ा जिसका नाम दिल है, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कायनात के सरदार फरमा रहे हैं कि अगर इंसान के बदन का वो गोश्त का लोथड़ा या टुकड़ा जिसको दिल कहा जाता है, अगर ये दिल ठीक ठाक है, सही है, तंदुरुस्त है, और अगर इस दिल के अंदर अगर कोई ख़राबी नहीं है, कमी नहीं है, कमी से, ख़राबी से, बीमारी से, नक़ाइज़ से, अगर ये दिल ठीक है, दुरुस्त है, तंदुरुस्त है, कवी है, तब इस दिल को अगर तंदुरुस्त है तो ये कहा जाएगा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदा सलूहत सलूहल जसद कुल्लु, अगर दिल, इंसान के बदन के अंदर जो गोश्त का लोथड़ा या टुकड़ा है जिसे दिल कहा जाता है, अगर ये दिल ठीक है तो बदन का पूरा हिस्सा ठीक है।
آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیکن اگر بدن کے حصے کو، اس ٹکڑے کو جسے دل کہا جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر اس میں فساد اور خرابی آ جائے، کمی آ جائے، بیمار ہو جائے، اگر اس کے اندر بیماری، روحانی بیماری کی کیفیت پیدا ہو جائے، یا روحانی بیماری چاروں طرف سے، چاروں اور سے اس دل کے ٹکڑے کو اگر گھیر لے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو دل کی خرابی گویا کہ پورے بدن کے حصے کی خرابی بتلایا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس لیے حدیث مبارکہ میں بار بار اس چیز کو زور دیا ہے کہ تم اپنے دل کی اصلاح کیا کرو، دل کے تزکیہ کیا کرو، دل کو سنوارنے کی فکر کیا کرو۔ میرے دوستو بزرگوں، آج اس دل کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور دینی تعلیم، مذہبی کتابوں سے، دینی کتابوں سے، قرآن و حدیث سے، تاریخی باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دل ہے، اس دل کو انسان کے بدن کے اندر اس دل کو صدر کی حیثیت حاصل ہے، چیئرمین کی حیثیت حاصل ہے، ذمہ دار کی حیثیت حاصل ہے، اور بدن کے اندر دل کو چھوڑ کر جتنے اعضاء ہے، پارٹس ہے، اس کو وزیر کی حیثیت حاصل ہے۔ اب آپ سمجھیں اس کو مثال سے، ایگزامپل کچھ یوں، مثال کچھ یوں بنتی ہے کہ اگر پرائم منسٹر یا صدر یا ذمہ دار یا چیئرمین یا گاؤں کا ذمہ دار ہو، گاؤں کا مکھیا ہو، اگر اپنے رعایا سے، اپنے ماتحتوں سے یہ کہہ دے کہ بھائی تم کو یہ کام کرنا ہے، تو وہ ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ماتحت اس کو اپنا ذمہ دار تصور کرتا ہے اور اس کی بات مانتا ہے اور خاطر خواہ اس کی حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ بیان ہی اسی طرح دل کو صدر کی حیثیت حاصل ہے، اور اعضاء جو ہے یہ سب کے سب وزیر ہے۔ دل اگر کہے گا کہ مجھے ہلدی پوکھر کی جامع مسجد میں نہیں بلکہ جمشید پور کی جامع مسجد میں اگر مجھے جمعے کی نماز پڑھنی ہے، تو دل صدر ہے، دل کا حکم اگر ہوگا تو اعضاء جو ہے نوکر ہے، جائے گا۔ دل صدر کی حیثیت حاصل ہے، دل اگر کہے گا کہ مجھے 4 بجے اٹھ کر، 3:30 بجے اٹھ کر میں مصلی میں کھڑے ہو کر نماز 2 گانا ادا کروں گا، نماز پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا، تو اعضاء نوکر ہے۔ دل اگر چاہے گا کہ میں روزانہ 300 مرتبہ درود شریف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدت اور محبت کی نیت سے پڑھوں گا، تو اعضاء نوکر ہے۔ دل اگر چاہے گا کہ میں نیک عمل کروں گا، قرآن کریم کی تلاوت کروں گا اور کسی کی اصلاح کی فکر کروں گا، تو اعضاء نوکر ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، بعین ہی اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اس دل کو صدر کی حیثیت حاصل ہے۔ اگر دل بن جاتا ہے تو سب کچھ بن جاتا ہے، دل جب بگڑتا ہے تو پورا نظام بگڑ جاتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ دل بغض و حسد سے رنجور نہ کر، دل بغض و حسد سے رنجور نہ کر۔ رنجور کو دوسرے پہلے شبدوں میں اور شبدوں میں اگر کنورٹ کریں گے یا اس کا ٹرانسلیشن کریں گے یا میننگ اور ترجمہ دیکھنا چاہیں گے تو یوں بنے گا کہ رنجور کرنا، جس کو آپ زخمی کرنا کہتے ہیں، مجروح کرنا اردو میں اس کو کہتے ہیں۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ دل بغض و حسد سے رنجور نہ کر، یہ یعنی یہ دل نور خدا ہے، خدا کا نور ہے، اسے بے نور نہ کر۔ کہنے والے نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جب انسان، ایک صاحب تھے، انہوں نے پان کی ان کی دکان تھی، اور صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد سامنے کوئی مسجد تھی، وہاں امام صاحب تھے، ان کو روزانہ صبح نماز پڑھ کے چائے پینے کے بعد ان کو پان کھانے کی عادت تھی۔
اب امام صاحب روزانہ پان کی دکان پر جاتے اور کہتے کہ بھائی میرے لیے 2 پان تیار کرو، اور وہ جب پان تیار کر کے دے دیا جاتا تو وہ منہ میں رکھ لیتے اور کہتے جزاک اللہ خیرا۔ بھائی ماڈرن زمانے کے امام تھے، جزاک اللہ خیرا کہنے کے بعد یوں چلتے بنتے، انہیں یہ خبر نہیں، پتہ نہیں کہ بھائی پان والے نے پان دیا ہے، اس کی قیمت بھی مجھے ادا کرنا ہے۔ بہرکیف یہ اور بات ہے، پان بیچنے والا، پان فروش پان بنا کر جب دیا کرتا تھا تو روزانہ صبح پان دینے کے بعد ایک ہی بات وہ کہا کرتا تھا، اس کی زبان سے ایک ہی بات نکلتی تھی کہ جناب میرے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے انسان بنا دے۔ اب جب روزانہ اسی بات کی وہ فرمائش کرتا تو ایک دن امام صاحب سن کے ان کے کان پک گئے، اس کا دماغ خراب ہوا اور اس کو بات سمجھ نہیں آئی۔ بیچارے انہوں نے کہا کہ بھائی تم کیسے انسان ہو، تم انسان ہو کر مجھ سے اس کی ریکویسٹ کرتے ہو، درخواست کرتے ہو کہ جی میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے انسان بنا دے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، پلے پڑنے والی بات نہیں ہے، مطلب کیا ہے ذرا آپ سمجھاؤ اچھی طرح۔ اب دوستو بزرگوں، جیسے انہوں نے کہا کہ بھائی میری سمجھ میں نہیں آئی، تو انہوں نے کہا کہ کام کیجئے، آپ چلے جائیں اپنے معمول پر جو ہے نا، آپ اپنا کام کرتے رہیں، روزانہ آپ آتے رہیں، لیکن اس کو یاد رکھنا ہے کہ جب آپ یہاں سے پان کھا کر جائیں گے، جا کر انسانوں کی بستی جس کو آپ انسان کہتے ہیں، مجھے جس طرح انسان کہہ رہے ہیں، میری اس بستی میں رہنے والے تمام لوگوں کو آپ انسان ہی سمجھتے اور کہتے ہیں، تو اس بستی میں جانا اور جا کر صبح ایک بار تانک جھانک کر لینا کہ لوگ صبح کر کیا رہے ہیں، جسے آپ انسان کہتے ہیں وہ صبح کرتا کیا ہے وہ دیکھ لینا، اور دیکھنے کے بعد دل میں جو کیفیت پیدا ہو وہ آ کر مجھے بتانا۔ اب امام صاحب جوں گئے، دبے پاؤں جا کر دیکھتے کیا ہیں کہ کوئی آدمی صبح تن بدن میں کپڑا بھی نہیں ہے، کسی کا کپڑا تو ہے لیکن آدھا ہے، کسی کا سر کھلا ہوا، کسی کا بدن ڈھکا ہوا نہیں ہے، کسی کا سطر ڈھکا نہیں ہے، پوری طریقے سے جو ہے نا بدن اور اعضائے سطر کو ڈھکا ہوا نہیں ہے، کوئی اپنے کام کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی ادھر ادھر بیٹھ کے گپے مارتا ہے، طرح کے کام۔ تو وہ تمام باتوں کو اور تمام ان جو ہے نا دیکھنے کے بعد حالت کو جا کر وہ ماجرا کہہ سناتا ہے۔ جب وہ جا کر سناتا ہے اور بتاتا ہے تو اب وہ پان فروش آگے سے کہتا ہے کہ یہ بتائیں آپ سے میں روزانہ اس کی درخواست کیا کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ سے کہ اللہ مجھے انسان بنا دے۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا بستی میں آپ نے حالت دیکھی، کیا وہ سب کے سب انسان کہے جانے کے لائق ہے؟ کہا میری اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ بتانا اور کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو انسان ہوگا، وہ انسان جو بھی ہوگا، وہ اپنے پالنہار، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے جلانے والے، اپنے کھلانے والے اور تمام جہان کو معدوم سے وجود میں لانے والی جو ہستی ہے، جو ذات ہے، دن میں کم سے کم ایک مرتبہ محبت سے ان کو یاد کرے گا۔ آپ انسان کہتے ہیں، یہ تو مہینوں ہو جاتے ہیں اللہ کے دربار میں ان کا درشن نہیں ہوتا ہے، حاضری نہیں ہوتی ہے، سر اور جبین نیاز کو سجدے میں ٹیکتا اور رکھتا نہیں ہے، اور آپ پھر بھی انہیں انسان کہہ رہے ہیں۔ میرے اندر بھی کمی ہے، اس لیے میں روزانہ آپ سے درخواست کیا کرتا ہوں کہ اللہ سے آپ دعا کریں امام صاحب کہ اللہ تعالیٰ مجھے انسان بنا دے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر بندہ کو چاہیے کہ اپنے دل کی اصلاح کرے، اپنے دل کی صفائی کرے، اپنے دل کا تزکیہ کرے، اس لیے کہ اگر کپڑا آپ کا گندا ہو جائے، غور سے سنیے گا دھیان سے، حدیث میں یہ ساری مثال دی گئی ہے، اور مثال اس لیے دی جاتی ہے، اٹھ پٹانگ مثالیں بھی لوگ دیتے ہیں، پھیٹ بیٹھے بھی نہیں بیٹھے، زبردستی اس کو گھسیڑ دیتے ہیں،
مثال جو فٹ بیٹھے صحیح ہو اور کتابوں سے ثابت ہو ویسے ہی مثال دی جاتی ہے، ورنہ اٹھ پٹانگ مثالیں دے دے کے لوگوں کو کبھی کبھی ہم بور بھی کرتے ہیں اور کبھی ذہن بھی خراب کرتے ہیں۔ حدیث میں اس طرح کی مثال دی گئی ہے کہ گھر ہے آپ کا، اگر گھر کو بنانے کے بعد، سنوارنے کے بعد، سجانے کے بعد، منقش کرنے کے بعد، اچھی لائٹنگ اور اچھی خوبصورت اس مکان کو، گھر کو اور آپ نے بنا دیا، اس کے فرش کے اندر شائننگ ہے، اس کے قالین کے اندر تھکنیس ہے، تمام چیزوں کے اندر جو ہے نا رعنائیاں جھلک رہی ہے اور گھر بڑا خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ اندر آتا ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے اس گھر کی کاریگری کو اور بناوٹ کو اور اس کی سجاوٹ کو دیکھ کر۔ میرے دوستوں بزرگوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ مثال بن رہی ہے۔ محدثین نے سمجھانے کے لیے اس حدیث پر یہ جو ہے نا تفصیل کرتے ہوئے ڈیٹیل میں جا کر یہ کچھ مثالیں دی ہیں کہ اگر اس خوشنما گھر کو جو اندر ان کرنے کے بعد، اندر جانے کے بعد دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اسی گھر کو اگر کچھ دن کے لیے تالا بند کر کے رکھ دیا جائے، صاف صفائی نہ کیا جائے، تو بتاؤ اس گھر کی حالت میں تبدیلی آئے گی یا نہیں؟ آئے گی کہ نہیں بھائی؟ ہے نہیں بول رہے ہیں کیا؟ ظاہر سی بات ہے، اگر مسجد کو کچھ دنوں کے لیے ہی، زیادہ دنوں کے لیے نہیں، ہفتہ بھر مہینہ کے لیے اگر بند کر دیا جائے، کلوز کر دیا جائے اور آنا جانا نہ ہو، صاف صفائی نہ ہو، تو جھول اور گندگیاں اور جو ہے نا طرح طرح کے جو ہے نا ادھر آپ گندگی دیکھیں گے، مسجد میں دھول اور یہ تمام چیزوں سے مسجد جو ہے نا آلود ہو چکا ہوگا، زمین کے اندر یہ گندگیاں پڑی ہوں گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سے یہ مثال بھی بنتی ہے کہ جب آپ کا کپڑا گندا ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ گندا ہو گیا تو اسی کپڑا کو پھر اتارے پھر نہا کے آپ پہن رہے ہیں، اس کو صفائی کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں نا بھائی، کپڑے کی صفائی ہوتی ہے، صابن لگا کر اس کو جب صاف کرتے ہیں تو کپڑا بالکل اجلا اور صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، وہی کلر، وہی چمک، وہی شائننگ اس کپڑے میں ہوتی ہے صابن سے دھونے کے بعد۔ اور اگر اس میں استری لگا دیا جائے تو کیا کہنے۔ میرے دوستو بزرگوں، اگر اسی طرح آپ کی گاڑی خراب ہو جائے، بدن کے اندر میل کچیل جم جائے، تو آپ اس کو جب اچھی طرح دھوتے ہیں، رگڑتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، تو آپ کا بدن بھی پاک بھی ہوتا ہے اور صاف بھی ہوتا ہے، گاڑی بھی صاف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تمام چیزیں اگر گندی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو صاف کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے، اِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ، قلوب یہ قلب کی جمع دل کو کہتے ہیں، اِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَعُ كَمَا يَصْدَعُ الْحَدِيدُ، حدید لوہا کو کہتے ہیں، اِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَعُ كَمَا يَصْدَعُ الْحَدِيدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل بھی گندا ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کے اندر خرابی اور گندگی آ جاتی ہے، یہ دل بیمار ہو جاتا ہے، دل کی کیفیت میں تغیر اور تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعینہ، اسی طرح، ٹھیک اسی طرح، کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، اس لوہے کی طرح جس لوہا کو آپ باہر رکھ دیں اور اس میں جھماجھم آسمان سے بھرے بادلوں سے موسلا دھار بارش برسے اور اس لوہے کے ٹکڑے میں یا اس لوہے کے حصے کے کسی بھی حصے میں پانی کا قطرہ لگ جائے، تو جس طرح اس پانی کا قطرہ اس لوہے کے حصے میں لگنے کی وجہ سے زنگ آلود لوہا ہو جاتا ہے، اس کی خوبصورتی، اس کے پینٹ اور تمام چیزیں اتر جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح یہ جو دل ہے اس لوہا کی طرح ہے کہ جس میں پانی لگنے سے تو زنگ لگتا ہے، خراب ہوتا ہے، اگر پینٹ چڑھا ہوا ہے تو کلر میں ڈسکلر کی بات آتی ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ انسان کے بدن کے حصے میں ایک گوشت کا لوتھڑا اور ٹکڑا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے، اس دل کے اندر بھی اگر زنگ لگ جائے، لوہا کو زنگ لگتا ہے پانی کے قطرے سے، دل کو زنگ لگتا ہے گناہ کے قطرے سے۔ آپ ایک گناہ کرے،
جس طرح پانی کا ایک قطرہ پڑنے سے تھوڑا سا زنگ لگتا ہے، اسی طرح ایک گناہ کریں آپ کے دل میں ایک گناہ کا سیاہ نقطہ دھبا لگ جاتا ہے۔ کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں کہ دل کے اندر زنگ لگ جاتے ہیں۔ پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا، استفسار کیا، معلوم کیا، پوچھا، قیل وما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر ہمارے دل میں لوہا کی طرح زنگ اگر لگ جائے تو دل کی زنگ کو، دل کی گندگی کو، دل کی برائی کو ہم اچھائی میں کیسے بدلیں، دل کے زنگ کو کس چیز سے رگڑ کے ہم اس کو کھرچ کے صاف کریں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیل وما جلا ہوا، صحابہ نے پوچھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتلائی ہیں کہ جس سے دل کے زنگ کو دور لگتا ہے۔ لوہا میں زنگ لگے تو ایک پیپر آتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں، یوں رگڑا جاتا ہے، اس سے وہ زنگ دور ہو جاتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیمیکل وغیرہ دے کے اور کانچ اور لوہے کے ٹکڑے اور ذرات وغیرہ پتہ نہیں کیا کچھ دے کے اس کو ترتیب دیا جاتا ہے، وہ پیپر بنایا جاتا ہے اور اس کو رگڑتے ہیں تو اس کے اندر صفائی ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے صحابہ نے پوچھا وما جلاؤہا، اس زنگ کو ہم کیسے دور کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتلائی دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے، آپ دھیان سے سنیں۔ آپ علیہ السلام نے پہلی چیز بتلائی ذکر، قال کثرت تلاوت القرآن الکریم، زیادہ سے زیادہ دن کے زیادہ حصے میں، زیادہ وقت میں قرآن مقدس کی تلاوت کرنے سے، قرآن کریم کو پاٹھ کرنے سے، پڑھنے سے اللہ رب العزت کہ اس کلام میں، اس کتاب میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے، اتنے پاورفل یہ کتاب ہے، اس کے نقوش، اس کے حروف کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت ودیت فرمائی ہے کہ جب بندہ کثرت سے قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے دل کا زنگ دھیرے دھیرے کٹنا، چھٹنا، ختم ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کثرت ذکر حازم اللذات موت کو اگر، اور موت کی سختی اور اس کی تلخی کو، کہ موت کے وقت جب روح قبض کر لی جاتی ہے، روح تن بدن سے نکال لی جاتی ہے، نکالنے کے سمے جو تکلیف ہے اگر اس کو کوئی محسوس کرے، اگر قبر اور آخرت اور حشر اور موت کے بعد کی زندگی کو اگر کوئی یاد کرے اور قبرستان جائے اور قبر کو یاد کرے اور اپنی موت کو یاد کرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عمل بھی ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، عموماً کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کا دل گندا اور پراگندہ ہے، اور اس دل کو انسانی وجود کے اندر جس کو دل کی حیثیت حاصل ہے، جس کو صدر کی حیثیت حاصل ہے، اس دل کو کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے بسنے کی جگہ ہے، رہنے کا گھر ہے۔ ہمارا بھی گھر ہوتا ہے نا بھائی، ہم اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ہمارا بنایا ہوا اپنی زمین پر، ہمارا بنایا ہوا اپنا گھر، اپنا مکان، اس میں کوئی دوسرا آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، کہہ سکتا ہے؟ جبکہ آپ کے پاس کاغذ بھی ہے، ڈاکومنٹس بھی ہے، رجسٹری آپ کے نام سے ہے، آپ میوٹیشن آپ کے نام سے ہے، سب کچھ جب آپ کے نام سے ہے تو دوسرا ویکتی اس کی مدعی بن کر دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس دل کو اللہ کا بسنے کا، اللہ کے رہنے کا ٹھکانہ اور گھر بتلایا گیا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، قرآن مقدس میں ہے انسان کے بدن کے ہر حصے کو اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے، جس طرح مرد و عورت کو اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ،
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اسی طرح پارٹس آف باڈی، بدن کے حصے کے ہر اعضاء کو اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ ہاتھ اگر اللہ نے بنائے ہیں تو دو ہاتھ دیے ہیں، ایسا نہیں کہ ایک ہاتھ ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر دو آنکھیں دی گئی ہے۔ آپ کہیں گے انسان کا ناک تو ایک ہی ہے، ناک ایک ہی ہے لیکن ناک کے سوراخ دو ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، پیر اللہ نے دو دیے ہیں، لیکن یہ جو گوشت کا یہ لوتھڑا یا ٹکڑا جس کو دل کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب کی ابتدائی چند ایک آیت کے ایک حصے میں اللہ فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی انسان کو، اللہ نے اپنے کسی بندے کے دل کے اندر اور بدن کے حصے کے اندر دو دل نہیں بنائے ہیں کہ ایک دل تو رحمان کے لیے ہو اور ایک دل شیطان کے لیے ہو، ایک دل میں تو رحمان بستا ہو اور ایک دل میں شیطان رہتا ہو، ایک دل میں تو ہم اللہ کی یاد اور اس کی عظمت کو سجاتے اور بٹھاتے ہیں اور ایک دل کے اندر شیطان بھی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک میان میں دو تلواریں جس طرح نہیں رہتی ہے، یہ کہاوت آپ سنے ہوں گے، اسی طرح ایک دل میں شیطان اور رحمان دونوں ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ اس دل میں آپ رحمان کو جگہ دے رہے ہیں یا آپ شیطان کو اپنے اللہ کے اس گھر میں زبردستی جگہ دے رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ، ہر چیز کو دھونے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ کپڑا دھونا ہے تو اس کے لیے صابن ہے، بدن کو صاف کرنا ہے، اگر پاک کرنا ہے تو پانی کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے گھر کی صفائی ہے تو اس کے لیے جھاڑو اور طرح طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ گاڑی کو صاف کرنا ہے، شیشہ کو صاف کرنا ہے تو اس کے لیے الگ جو ہے نا ایک لکوڈ آتی ہے، اس کو ڈالیے، فوراً آنن فانن وہ چیز صفا ہو جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ، ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اور وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دل کی صفائی کے لیے صابن کی، پانی کی، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دل کی صفائی ہوتی ہے ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے۔ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا نام اور اس کا ضرب لگایا جاتا ہے تو جس ضرب سے دل ہل جایا کرتے تھے اب وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ جب اس موقع پر جب علماء اور فقہا اور عام لوگ اللہ کی یاد کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے تو دل ان کا صاف ہوتا تھا۔ ہم نے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ رب العزت کے نام کا مالا جپنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے اس دل میں، جس دل میں اللہ بیٹھتا ہے، بستا ہے، رہتا ہے، اس دل میں شیطان نے اپنا بسیرا کر لیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح کسی وادی میں کوئی گھر بنا ہوا ہو اور اس گھر میں لائٹ بھی نہ جلائے، انسان رہنا بھی بند کر دے اور تالا لگا کر چھوڑ دے تو کچھ دنوں کے بعد یا کچھ سالوں اور کچھ مہینوں کے بعد وہ گھر کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کھنڈر ہے، اس جگہ اب رہنے کی لائق نہیں ہے، یہاں بھوت پریت اور یہ چیزیں رہنے کی جگہ ہے، ان چیزوں کو اور دوسری مخلوق کا اڈا ہے۔ بعین ہی یہ دل جب اس کو ہم گندا کر لیں گے، اس میں اللہ کی یاد نہیں ہوگی، اللہ کو یاد نہیں کریں گے، ذکر نہیں کریں گے، تو رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے یہ دل میلا ہوتا جائے گا، جالا پڑتا جائے گا، اس میں خرابی آتی جائے گی، اور پھر جب دل کمزور ہو جائے گا، خرابی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، تو پھر ہم قرآن پڑھیں گے اثر نہیں ہوگا، نماز پڑھیں گے اثر نہیں ہوگا، تلاوت کریں گے اثر نہیں ہوگا، دین کی بات بتائیں گے اثر نہیں ہوگا۔ آپ بتائیں کتنی دین کے کام کرنے والے کتنے لوگ ہیں، کتنے کر رہے ہیں، کتنے امام حضرات ہیں جو جمعہ کے دن چیخ چیخ کے تقریریں کرتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھانے والے، اس کی تشریح و تفسیر کرنے والے، لکھنے والے کتنے ہیں،
لیکن نقصان زیادہ ہو رہا ہے اور فائدہ کم ہو رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو سسٹم ہے اس کے اندر گڑبڑی آ گئی ہے۔ جب تک ہم اس دل کے نظام کے سسٹم کو درست نہیں کریں گے تب تک ہمارا دل صحیح نہیں ہوگا، اور جب دل صحیح نہیں ہوگا تو اس دل میں شریعت کی، دین کی، قرآن کی یہ باتیں اثر نہیں کریں گی۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے یوم لا ینفع مال، یوم لا ینفع، جس دن مال نہ فائدہ دے گا، ولا بنون، اور نہ نرینہ اولاد فائدہ دے گی۔ مال بھی فائدہ نہیں دے گا، اولاد، نرینہ اولاد بھی فائدہ نہیں دے گی، دنیا کی کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، تو پھر فائدہ کس چیز سے ہوگی؟ اللہ سے پوچھو، اللہ ہمیں بتائیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی سہارا بنتا ہے، دنیا کے اندر اگر برے وقت میں، آڑے وقت میں کوئی کام آتا ہے، تو انسان کا اپنا بیٹا ہوتا ہے، انسان کی اپنی اولاد ہوتی ہے، اور نرینہ اولاد جس کو بیٹا کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اگر یہ چیزیں بھی کام نہیں آئے گی، کہ مال بھی کام نہیں آئے گا، اولاد بھی کام نہیں آئے گی، تو کام پھر کیا آئے گا؟ اللہ سے پوچھو تو اللہ خود قرآن کی شکل میں جواب دیتا ہے، اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سلیم۔ وہاں کام آئے گا وہ چیز کہ جو اللہ کے لیے انسان کے بدن میں گوشت کا جو لوتھڑا ہے جسے دل کہتا ہے، بقلب سلیم جس کو کہتے ہیں، قلب سلیم، وہ اللہ رب العزت کے لیے وہ دل کو قلب سلیم کی حیثیت سے سجا کر پیش کرے گا، یہ دل وہاں کام آئے گا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہر بندہ اپنے دل کی صفائی، دل کی تزکیہ اور دل کی اصلاح اور اصلاح دل کے لیے فکر کریں۔ جہاں تک ہو سکے آپ اس پر کوشش کریں، اور دوسروں کو بھی اس پر سجیشن دیں، آپ دوسروں کو بھی نصیحت کریں، تلقین و تاکید کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، گھروں میں بھی بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری زبان سے جو بھی باتیں کہلوائی ہیں، تمام باتوں کو خوب عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔